اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آپ اس آیت کو اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں ہمیں وقف کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آیت کے 5 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل اللہ اعلم بما لبثوا، دوسرا ہوگا لہ غیب السماوات والارض، تیسرا ہوگا ابصر بہ واسمع، چوتھا ہوگا ما لہم من دونہ من ولی، اور پانچواں اور آخری ہوگا ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اب جو 5 حصے کیے ہیں ان میں پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا حصہ ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ قل فعل امر ہے، اور فعل امر جب بھی آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور فعل جب بھی آتا ہے چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے امر ہو، ہم اس میں ایک ضمیر جو ہے وہ اس کے فاعل کے طور پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ضمیر کے بارے میں یہ بھی ضرور بتاتے ہیں کہ وہ ضمیر مستتر ہے یا بارز ہے۔ ہاں، ہوتی وہ ضمیر مرفوع متصل ہی ہے۔ تو کل فعل امر ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے۔ اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد اعلم صیغہ صفت اسم تفضیل ہے، اور ہم جانتے ہیں جتنے بھی صیغہ صفات ہیں ان میں بھی فاعل یا نائب فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ جیسے صیغہ صفت اسم الفاعل جو ہے اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور اس کا مفعول بھی ہوتا ہے اگر فعل متعدی سے آئے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو یہاں پر جاعل جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور خلیفتاً جو ہے منصوب یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اسی طرح صیغہ اسم تفضیل جو ہے اس کا بھی فاعل ہوتا ہے، اور اس کا فاعل ہمیشہ جو ہے وہ ضمیر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صیغہ صفات جو ہیں اپنے فاعل یا اپنے نائب فاعل سے مل کر، اور اگر مفعول آئے تو وہ بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور متعلق آئے تو وہ بھی شامل ہوتا ہے، اور یہ سب مل ملا کر شبہ جملہ اسمیہ بنتے ہیں، اور پھر وہ شبہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملے میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عالم جو ہے صیغہ صفت اسم تفضیل ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہوگا، اور یہ واحد مذکر لفظ ہے، غیر منصرف ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو اچھی طرح، اور نکرہ ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے، یہ با جو ہے علم یعلم اور اس کے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ما جو ہے سرخ رنگ میں دکھایا جا رہا ہے، یہ ما مستریہ ہے، اور اس کے بعد جو صلۃ الموصول حرفی ہے ما مستریہ کا وہ لبثوا ہے، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ لبثوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور اس فعل پہ بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ ما کو میں نے ما مستریہ اس لیے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل لازم استعمال ہوا ہے، اور اس میں جو فاعل ہے وہ ما کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قل فعل با فاعل ہے، اور اب چاہیے مفعول بھی مقول القول، تو وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے اللہ اعلم بما لبثوا، جس میں اللہ مبتدا ہے اور خبر اس کی عالم ہے، اور عالم صیغہ صفت اسم تفضیل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور بما لبثوا جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا عالم صیغہ صفت اسم تفضیل کے۔ اب میں جار مجرور کو انالائز کرنے لگا ہوں، جس میں با حرف جر ہے، ما مستریہ ہے، اور لبثوا جو ہے یہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ما مستریہ کے لیے، اور پھر ما مستریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے عالموں کے۔ یوں مبتدا اور خبر
جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہے ہیں کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، کل آپ کہہ دیجئے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما لبثو جتنی مدت ان کے رہنے کو۔ اب یہ میں نے بالکل وہ مصری ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ آپ کو اور بھی مل سکتا ہے کہ جتنی مدت وہ رہے یا کتنی مدت رہے، اس طرح کے تراجم آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے لہو غیب السماوات والارض۔ اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ لام ہے جو کہ لام جارہ ہے، اور لام جارہ زبر کے ساتھ اس وقت آتا ہے جب اس کا مجرور جو ہے وہ ضمیر ہو، تو اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور اس پہ الٹی پیش آنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے زبر ہے۔ غیب کا لفظ یہاں پر آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اور مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، واحد ہے، اور ویسے یہ غیب جو ہے یہ مصدر بھی ہے۔ السماواتی، السما کی جمع ہے، جمع سالم مؤنث ہے، اور یہاں پر مجرور ہے، معرفہ ہے، واو حرف ہے، اور الارض جو ہے یہ بھی مجرور ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ الفاظ کو جوڑنے کی طرف آئیں تو لہو جو ہے جار مجرور، یہ خبر مقدم بن جائے گا کیونکہ ہم اسے جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، فعل نام کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ غیب السماوات والارض کو انالائز کروں تو غیب جو ہے یہ مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ السماواتی ہے، اور مضاف الیہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اس لیے کہ آگے واو عاطفہ ہے، اور الارض جو ہے یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا غیب مضاف کے لیے، اور غیب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا خبر مقدم کے لیے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اگر ہم اس حصے کا تو کچھ یوں بنے گا، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، آسمان و زمین کے غیب ہیں۔ یہ اسی کے ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، یعنی خبر مقدم ہوئی ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا بھی معرفہ ہو تو پھر ایسی صورت میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے حصے میں جو الفاظ ہیں وہ ہے ابصر بہ و اسمع۔ ابصر جو ہے یہاں پر فعل امر ہے، اور یہاں پر ایک چیز آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو اسلوب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعجب کا اسلوب ہے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے فعل تعجب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے کہ فعل تعجب جو ہے اس کے دو صیغے ہیں، ایک ہے ما افعلہ اور دوسرا ہے افعل بہ، یعنی یہ دو صیغے جو ہیں یہ تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہاں پر دوسرا صیغہ جو استعمال ہوا ہے یعنی افعل بہ، تو ابصر بہ و اسمع، اس کو میں اب انالائز کر رہا ہوں۔ اس میں فعل امر استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل امر جو ہے فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ابصر جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ فعل امر تو ہے لیکن بامعنی فعل ماضی ہے، اور اس میں فاعل جو ہے وہ انت ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ نہیں مانی جاتی، بلکہ اس کی ترکیب کچھ یوں کی جاتی ہے کہ افعل کا صیغہ جو ہے یہ فعل امر بامعنی فعل ماضی ہوتا ہے، اور پھر با جو ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو مجرور ضمیر لگی ہوئی ہے یا یہاں پر اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے، وہ اسم یا ضمیر جو ہے وہ لفظاً تو مجرور ہوتی ہے لیکن محلاً مرفوع فاعل ہوتی ہے اس فعل ماضی کے لیے، گویا یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، تو اس کی ترکیب اس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو ابصر جو ہے یہاں پر فعل تعجب ہے، فعل امر ہے بامعنی فعل ماضی کے، با زائدہ ہے، اور جو ہا ہے یہ ضمیر یہاں پر محلاً مرفوع فاعل قرار دی جائے گی ابصر فعل کے لیے۔ با صاد را مادہ باب فعل سے آتا ہے تو ابصرہ یبصرو ابصارن بنتا ہے، جس کے معنی بینا ہونا یا بینا کرنے کے ہوتے ہیں، اور باب کرومہ سے آتا ہے بصرہ یبصرو بصارتن، تو اس کے معنی دیکھنا یا دیکھ کر سمجھنا کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دو صیغے چونکہ بنا دیے گئے ہیں تو یہاں پر پھر یہ نہیں ہوگا کہ باب فعل سے فعل امر ہے، بلکہ یہ ایک ڈائی ہے جس میں با صاد اور را حروف مادہ کو ثلاثی مجرد فعل سے داخل کیا گیا ہے، اور دیکھنا کے معنی یہاں پر کیے جائیں گے۔ اسی طرح اسمع کو آپ لیں
تو یہ بھی سین میم عین حروف مادہ سمیع یسمع سننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ان حروف مادہ کو جب اس ڈائی میں ڈالیں گے یعنی افعل کی ڈائی میں تو یہ بن جائے گا اسمع۔ تو یہ ڈائز بن جاتی ہے، یعنی ان کے فعل امر والے معنی نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی ماضی والے معنی کیے جائیں گے، کیونکہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ اور انداز سے ہی کیا جاتا ہے۔ ترکیب کرتے وقت ہم ابصر بہی پر اسمع کو عطف کر دیں گے واو عطفہ کے ذریعے، اور پھر ترجمہ کریں گے وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے، یا وہ کس قدر دیکھنے والا ہے اور کس قدر سننے والا ہے، یا کیا ہی سننے والا ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے۔ یوں الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، وہ ہے ما لہم من دونہ من ولی۔ الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں ہم پہلے۔ ما یہاں پر نفی کے لیے ہے، لہٰذا ما نافیہ کہلائے گا۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ من جو ہے حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ جو ہے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور دون کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل۔ اگلا من جو ہے یہ من زائدہ ہے، اور اس کے بعد جو ولی لفظ ہے وہ آپ کو یہاں پر مجرور نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے۔ الفاظ پہ بات کرنے کے بعد ہم ان کو جوڑ کر کوئی جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا مزید منفی جملے کے حوالے سے واضح کر دوں کہ وہ منفی جملہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کا کون کون سا اسلوب جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سمپل جملہ میں آپ کو رکھ کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سمپل جملہ آپ کو یاد ہوگا، لسان القرآن کورس میں ہم نے جو پہلا جملہ اسمیہ بنایا تھا وہ تھا زید صالح، جس کا مطلب تھا زید نیک ہے۔ اب اس کو میں منفی بنانا چاہوں تو ما نافیہ ما حجازیہ لگاؤں گا، ما مشابہ بھی لیسا لگاؤں گا، اور ما مشابہ بھی لیسا یا ما حجازیہ کیا کرتا ہے، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے۔ تو یہ بن جائے گا جی ما زید صالحا، اور یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ھذا بشرا۔ منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ خبر پر حرف جر با زائدہ داخل کیا جاتا ہے جس کے معنی نہیں کیے جاتے، لیکن اس کی وجہ سے خبر جو ہے وہ مجرور ہو جاتی ہے۔ تو ما زید صالحا کو میں اگر اس اسلوب میں ڈھالوں تو کچھ بنے گا ما زید بصالح، ترجمہ کریں گے زید ہرگز نیک نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو ملے گی ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر ما کی خبر جو ہے وہ جار مجرور ہو تو جملہ کچھ یوں بن سکتا ہے کہ ما زید فی البیت، زید گھر میں نہیں ہے، اور اگر ما کی خبر کو میں مقدم کر دوں اور ما کے اسم کو مؤخر کروں اور نکرہ لے کر آؤں تو کچھ یوں بنے گا جملہ ما فی البیت رجل، یعنی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اب اگر اس رجل کو اس جملے میں مزید نکرہ کرنا چاہوں تو اس پہ میں حرف جر من داخل کروں گا جو کہ زائد ہوگا، اور اس سے زور پیدا ہو جائے گا، یعنی جملہ بنے گا ما فی البیت من رجل، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ اب اگر ما فی البیت من رجل، اس میں رجل کی صفت لانا چاہوں اور صفت بھی جار مجرور کے ذریعے لانا چاہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو کوئی جملہ یوں ہوگا ما فی البیت من رجل من قریۃ، یعنی گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بستی سے ہو، یعنی جو شہر سے ہو، یعنی اس کی صفت ہے رجل۔ اب اگر من قریۃ جو صفت ہے رجل کی، اس کو میں یہاں سے اٹھا کر رجل سے پہلے لے آؤں، مقدم کر دوں، تو اب اس کو صفت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو رجل کے لیے حال قرار دیا جائے گا۔ تو جملہ کچھ یوں بنے گا کہ ما فی البیت من قریۃ من رجل۔ تو یہ جو آخری اسلوب ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ما فی البیت من قریۃ من رجل، ایسا ہی اسلوب یہاں پر استعمال ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما لہم من دونہ من ولی، ما نافیہ ہو جائے گا، لہم جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہو جائے گی، من دونہ یہ جار مجرور حال ہو جائے گا ولیین کا، جس میں من حرف جر ہے، دونہ مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور ہے، اور من جو ہے یہاں پر زائدہ ہے، اور ولیین جو ہے یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ ما کا اسم ہے۔ یوں ما اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا نہیں ہے ان کا
اس کے علاوہ کوئی بھی ولی، یعنی ان کا اس کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں۔ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے، بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے یہ بات سمجھا دوں۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ واو حرف عاطفہ قرار دے دیں گے، لا نافیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے اور فعل مضارع مرفوع ہے، اگر مجزوم ہوتا تو ہم اس کو لا ناہیہ قرار دیتے۔ یشرکو شین را کاف حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوتا ہے، اشرکا یشرکو شرک کرنا، شریک ٹھہرانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ضمیر مستتر، اور یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد حکم کا لفظ مجرور ہے، اور حکم کا لفظ جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل کی طرف مضاف ہے۔ احدن کا لفظ نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ یوں الفاظ پہ بات کر کے جوڑتے ہیں الفاظ کو، یشرکو فعل با فاعل ہے، احدن مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور فی حکم ہی جار مجرور متعلق ہے لا یشرکو فعل کے، اس جار مجرور میں فی حرف جر ہے اور مجرور جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور لا یشرکو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہاں پر لا جو ہے یہ نفی کے بعد آیا ہے، لہٰذا یہاں پر لا کو ہم زائدہ بھی قرار دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ آیت نمبر 26 کے حوالے سے مکمل ہو گئی ہے۔ ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے قل اللہ عالم کو قل ربی عالم کی مثل قرار دیا ہے، جو کہ آیت نمبر 22 میں تھا اس سورہ مبارکہ کی۔ بما لبثوا کو انہوں نے بما لبثتم کے مثل قرار دیا ہے، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 19 میں تھا۔ لام حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، اور یہ متعلق بھی خبر مقدم ہے، غیب مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے، السماوات مضاف الیہ مجرور ہے، اور الارض جو ہے معطوف علی السماوات ہے بالواو مجرور، اور یہ جو مصدر مؤول ہے ما لبثوا یہ فی محل جر بالباء متعلق بھی عالم ہے۔ اب صرف فعل ماضی لانشاء تعجب عطا علی صورت الامر مبنی علی الفتح المقدر لمجیئہ علی صورت الامر، بتا رہے ہیں کہ امر کی صورت میں یہ فعل ماضی ہے جو تعجب کے لیے وضع کیا گیا، با حرف جر زائد ہے اور ہا جو ہے ضمیر ہے، اور یہ فاعلیت کی بنا پر مرفوع قرار دی جائے گی۔ واو عاطفہ ہے، اسم مثل ابصر ہے، اور بھی یہاں پر مقدر ہے۔ ما نافیہ ہے، لام حرف جر ہے، ہم ضمیر محلاً مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق بھی خبر مقدم ہے، من دونہ ہی جار مجرور متعلق بھی حال ہے من ولی کے، من حرف جر زائد ہے، اور ولی جو ہے مجرور لفظاً ہے، مرفوع محلاً مبتدا مؤخر ہے۔ واو عاطفہ ہے، لا نافیہ ہے، یشرکو مضارع مرفوع ہے، فاعل اس کا ہوا ہے، فی حکم ہی جار مجرور متعلق ہے بی یشرکو کے، اور ہاں مضاف الیہ ہے، احدن مفعول بھی منصوب ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہے۔ جملوں کا اعراب دیکھیں تو کل لا محل لہ استنافیہ ہے، اللہ عالم فی محل نصب مقول القول ہے، لبثوا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما ہے، لہو غیب السماوات لا محل لہ تعلیلیہ ہے، ابصر بھی لا محل لہ استناف فی حیز القول ہے، اسمع بھی لا محل لہ معطوف علی جملہ ابصر بھی ہے، اور ما لہم من دونہ من ولی لا محل لہ تعلیلیہ ہے، اور لا یشرکو والا جملہ لا محل لہ معطوف علی التعلیلیۃ الاخیرہ ہے۔ تو جملوں کے اعراب بھی ہم نے دیکھ لیا، اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قل اللہ عالم بما لبثوا، کہہ دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت وہ رہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، ابصر بھی و اسمع، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔